بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثہ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ صدق اللہ العظیم۔ 25ویں تراویح کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی خلاصہ تراویح لیے ہوئے حاضر ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کا سایہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اس کو ہمارے لیے شفیع اور وکیل بنا دے۔ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ واقعہ، سورہ حدید، سورہ مجادلہ اور سورہ حشر کی تلاوت کی ہے، اور آج انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی بخشی گئی توفیق سے ان 4 صورتوں کا خلاصہ اور تشریح بیان کیا جائے گا۔ واقعہ اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کو کہا ہے، اور سورہ واقعہ مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں، 96 آیات ہیں۔ آغاز ہو رہا ہے اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ، کہ جب ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے واقع ہونے کو جھٹلا نہ سکے گا۔ قیامت قائم ہو جائے گی، روز قیامت زمین یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی، انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، دائیں بازو والے، آگے والے، بائیں بازو والے۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ، اور آگے والے تو ہیں ہی مقرب لوگ جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں ہوں گے۔ آیت 12 سے 26 آگے والوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ نعمت بھری جنتوں کے مکین ہوں گے، اگلوں میں سے بہت اور پچھلوں میں سے کم، مرصع تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کی مجلس میں ابدی لڑکے جام طہور پلائیں گے، اور طرح طرح کے پھل، پرندوں کے گوشت انہیں کھانے کے لیے دیے جائیں گے۔ خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان کے لیے دی جائیں گی، اور ان کے گزشتہ اعمال کا بدلہ اس جنت میں یہ کوئی تکلیف دہ اور کوئی گناہ کی بات نہ سنیں گے۔ آگے والے کہ جو انبیاء کے ساتھ رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور تمام نبیوں کے ساتھ دینے والے جنہوں نے شدید مشکلات میں بھی انبیاء کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آیت 27 سے 40 دائیں بازو والوں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، وہ جو بعد میں آئے لیکن نیکی کے اس راستے کو اختیار کیا۔ دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، ان کے لیے بے خار بیریاں، دنیا کے اندر بیری کے درخت میں کانٹے ہوا کرتے ہیں، جنت میں بیری کا درخت ہوگا لیکن کانٹے موجود نہ ہوں گے، تہ بتہ چڑھے ہوئے، دور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، ہر دم رواں پانی کے چشمے، بکثرت پھل، اونچی نشست گاہوں کے مکین، ان کی بیویوں کو نئے سرے سے پیدا کریں گے، اور باکرہ شوہروں کی عاشق کم سن بیویاں ان کے لیے دی جائیں گی۔ دائیں بازو والے
اگلوں میں سے بھی بہت، پچھلوں میں سے بھی بہت، جو نیکی کا راستہ اختیار کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرنے والے، قرآن مجید اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان آگے والوں اور دائیں بازو والوں میں شامل فرمائے۔ آیت 41 سے 56 بائیں بازو والوں کا حشر بیان کیا جا رہا ہے۔ بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا، لو کی لپٹ، کھولتا ہوا پانی، کالے دھوئیں کے سائے، اور اس انجام تک پہنچنے سے پہلے یہ بڑے خوشحال تھے۔ اللہ کے بندے ان کو بار بار نیکی کی طرف بلاتے رہے، یہ اپنے گناہ عظیم پر اصرار کرتے رہے۔ کفار موت کے بعد زندگی پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جان رکھو اگلے اور پچھلے سب روز قیامت کے دن جمع کیے جانے والے ہیں۔ اور بائیں بازو والے زقوم کے درخت کی غذا سے پیٹ بھریں گے۔ وہ زقوم جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا ایک قطرہ دنیا کے اندر ٹپکا دیا جائے، سارا پانی کڑوا ہو جائے گا، ساری ہوا بدبودار ہو جائے گی، ساری زمین کے جاندار ہلاک ہو جائیں گے۔ کیا حال ہوگا ان کا جنہیں یہ زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور پھر کھولتا ہوا پانی پئیں گے، پیٹ کے اندر جا کر اوپر اور نیچے یہ پانی ہوگا، تکلیف کی شدت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آیت 57 سے 74 اپنی قدرت کاملہ اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا تھا، تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بچے کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کیا تمہارے درمیان موت کا اختیار اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا تھا؟ وہ تو اس سے عاجز نہیں ہے کہ جب چاہے تمہاری شکلیں بدل دے، اور جس بیج سے کھیتی تم اگاتے ہو وہ بیج زمین کے اندر ایک پودے میں کون تبدیل کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین یا تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں بھس بنا کر رکھ دے۔ پانی کو بادل سے تم برساتے ہو یا اللہ رب العالمین برساتا ہے؟ اللہ چاہے تو اس پانی کو کھارا بنا کر رکھ دے۔ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس آگ کو درخت کی لکڑی کس نے پیدا کی ہے؟ تم نے یا اللہ رب العالمین نے؟ اور اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، تاروں کے مواقع کی قسم، یہ قرآن مجید ایک بلند پایا کتاب ہے اور ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، محفوظ ہے، جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اسے کوئی پاک انسان کے علاوہ نہیں چھو سکتا، لا یمسہ الا المطہرون۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ جب قرآن مجید کو چھوؤ تو پاکی کے ساتھ چھوؤ، وضو کر کے چھوؤ، غسل کی حاجت ہو تو پہلے غسل کر لو، لیکن اسے ناپاکی کی حالت میں مت چھونا۔ اور یہی وہ بات ہے جسے فاطمہ بنت خطاب نے دہرایا تھا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے ان کے گھر پہ پوچھ رہے تھے کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ تو نہیں چھو سکتا اس لیے کہ یہ کتاب پاک ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے غسل کروایا، پھر ان کے ہاتھ میں قرآن مجید کا نسخہ دیا۔ کیا اس قرآن سے بے اعتنائی برتتے ہو؟ اور جو تمہارے سامنے کوئی دم توڑتا ہے اس کی جان کیا واپس تم لا سکتے ہو؟ مرحومین اگر مقربین میں سے ہوں تو ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں، اور اگر دائیں بازو والوں میں سے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کا استقبال فرماتا ہے، اور اگر اللہ کو جھٹلانے والے بائیں بازو میں ہوں تو پھر ان کو جہنم کا عذاب دیا جاتا ہے۔ اے نبی، اللہ کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ اس کے بعد سورہ حدید کہ جو مدنی صورت ہے، 4 رکوع ہیں، 29 آیات ہیں، اور حدید لوہے کو کہا جاتا ہے۔ آیت 1 سے 10
بتایا گیا کہ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین و آسمان میں ہے، اور تسبیح رکوع کی بابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سبحان ربی العظیم پڑھا کرو، سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرو، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ اللہ زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، زندگی بخشتا ہے، موت دیتا ہے، اور وہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، رات اور دن کا نظام چلاتا ہے، دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر، اور اپنے مال میں سے خرچ کرو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے؟ اللہ تم سے اطاعت کا عہد لے چکا ہے، عہد الست۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح انسانیت کو جمع کیا تھا تو تم نے اللہ سے اطاعت کا وعدہ کیا تھا۔ زمین و آسمان کی میراث اللہ رب العالمین کی ہے، اور یاد رکھنا فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کرنے والے جب مشکل ہوتی ہے، جب پریشانی ہوتی ہے، جب مستقبل واضح نہیں ہوتا، جب فتح نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ ان لوگوں سے بدرجہ افضل ہیں جو فتح کے بعد خرچ کرتے ہیں، فتح کے بعد جہاد کرتے ہیں۔ مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے اور فتح مکہ سے پہلے تک ایمان لانے والے، ان کے درجات بلند ہیں۔ دونوں ہی سے اچھے وعدے کیے گئے، لیکن پہلے والوں کے درجات بلند ہیں۔ آیت 11 سے 19 کہا گیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ رب العالمین کو اچھا قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین ایک انتہائی بہترین کرم والا اجر محفوظ فرما دے۔ کون اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے والا؟ وہ کہ جہاں جہاں ضرورت ہے نیکی کے کاموں پر، نیکی کے راستوں پر، وہ کہ جہاں پر اقامت دین کی جد و جہد میں مال کی ضرورت ہے، وہ کہ جو خرچ کرنے والے ہوں بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے بھی، مسکین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی، اللہ رب العالمین کے کمزور بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی، اور روز قیامت اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ روز قیامت مومنین کا نور ان کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں دوڑتا ہوگا، اور وہ اسی نور کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ منافقین کہ دنیا میں بھی ان کے دل میں ایمان موجود نہ تھا، روز آخرت یہی ایمان نور بن کر چمکے گا۔ یہ مومنین کی طرف مومنین کو دیکھیں گے، ان کے چاروں طرف نور، منافقین نور سے محروم۔ یہ مومنین سے کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف دیکھو، ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، لیکن ان کے درمیان اس روز دیوار حائل کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر ایک بڑی عظیم الشان بات کہہ رہا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور وہ اللہ کے ذکر کو سچ جان کر اس کے آگے جھک جائیں، سر تسلیم خم کر دیں۔ اللہ کا ذکر سننا اور اس کے ساتھ جسم کے اوپر کیفیات طاری ہونا، یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اس قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے تو قرآن مجید پڑھنے سے انسان کے جسم پر بھی تبدیلی آتی ہے، اور کہیں اور بھی یہ بات کہی گئی کہ اہل ایمان جب اس قرآن کو پڑھتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، صدقات اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والوں کا اجر بڑھا کر دیا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے اللہ کے نزدیک صدیق ہیں، شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر
اور ان کا نور اللہ کی نعمت ہے۔ کفار آیات کو جھٹلاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ جہنمی ہیں۔ آیت 20 سے 25 بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی کھیل، دل لگی، ظاہری ٹیپ ٹاپ، ایک دوسرے پر فخر جتانا، مال اور اولاد میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، بارش برستی ہے، نباتات اگتی ہیں، کھیتی پکتی ہے، لیکن ایک ذرا ناموافق ہوا چل جائے تو یہ کھیتی زرد ہو جاتی ہے، بس بن جاتی ہے۔ آخرت اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سخت عذاب دے گا جنہوں نے اس کے نبی کو ماننے سے انکار کیا، اور اللہ کی رحمت اور مغفرت اس کی خوشنودی مومنین کے لیے ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آیت 20 سے 25 اہل ایمان کو اور انسانوں کو بلایا جا رہا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اس کی جنت کی طرف، جس کی وسعتیں آسمانوں زمین کی وسعت کے برابر۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیت 20 سے 25 یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہر مصیبت کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے تاکہ اس نقصان پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور اللہ رب العالمین جب تمہیں کچھ عطا فرمائے اس عطا پر پھول نہ جاؤ۔ رسولوں کو صاف صاف نشانیوں کے ساتھ بھیجا، کتاب اور میزان نازل کی، اور انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانیت کو عدل کے اوپر قائم کرنا، انصاف پر قائم کرنا۔ ذرا دیکھیے اللہ رب العالمین بار بار عدل و انصاف پر کیسی توجہ دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا، زور پیدا کیا، اس کے اندر لوگوں کے لیے منافع رکھے ہیں۔ اس لوہے کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اہل ایمان کو گویا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم ہمیشہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہنا، جدید ٹیکنالوجی اس کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، بہترین اسلحہ تمہارے پاس اس لیے ہو تاکہ دشمنوں کے دلوں پر رعب ڈال سکو۔ آج کی اسلامی مملکتوں کی ذمہ داری ہے۔ آیت 26 سے 29 انبیاء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب رکھ دی، اور کسی نے ہدایت اختیار کی، بہت سے لوگ فاسق ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انجیل عطا فرمائی، ان کی اطاعت کرنے والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رحم اور ترس ڈال دیا۔ لیکن ان عیسائیوں میں سے جنہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا تو یہ ان کی خود ساختہ ایجاد ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رہبانیت کا کوئی حکم نہیں دیا تھا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، راتوں کو جاگتا بھی ہوں، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، لوگوں سے تعلق بھی قائم کرتا ہوں۔ کسی بستی کو چھوڑ کر غاروں میں نکل جانا نیکی نہیں ہے، بستی کے اندر اپنے معاملات اور اپنے رویے انسانوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ٹھیک کرنا اللہ کی بندگی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت جہاد ہے، جو جہاد میں حصہ لے گا وہی اللہ رب العالمین کا بڑا ذکر کرنے والا۔ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔ اور ایک بہت عظیم الشان بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اللہ ہی سے ڈرتے رہو، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا اجر عطا فرمائے گا اور تمہیں نور دے گا، جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان۔ یہ پھر اسی نور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو روز آخرت بندہ مومن کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے موجود ہوگا، یہی اس کی شناخت، یہی اس کی پہچان ہوگی۔ سورہ مجادلہ، اور یہ صورت مدنی صورت ہے، 3 رکوع ہیں، 22 آیات ہیں۔ یہ صورت ایک خاص موقع پر اور عرب میں پھیلی ہوئی ایک رسم کو ختم کرنے کے لیے نازل فرمائی گئی۔ ایک صحابیہ کہ جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ آتا ہے، اور ان کے شوہر نے ایک روز کہا کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ عربوں میں یہ طریقہ موجود تھا کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات کہہ دیتے تھے، اور جب کہہ دیتے تھے تو وہ بیوی ان کے اوپر حرام ہو جاتی تھی۔ زہار اس جاہلانہ رسم کا نام تھا۔ حضرت خولہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، اپنے شوہر کی شکایت کی اور کہا کہ اگر میرے ساتھ یہ ہوا تو میں تو اس کے اوپر شدید مشکل سے دوچار ہو جاؤں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی، لیکن پھر خاموش رہے۔ یہ خولہ بار بار یہ بات کہتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ نازل فرمائی، جس میں زہار کی ممانعت کی گئی، کہا گیا کہ یہ کام نہ کرو۔ اس کا کفارہ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے یہ قسم کھائی ہے وہ قسم سے نکلنے کا کفارہ ادا کریں۔ کفارہ غلام آزاد کرنا، یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ کہا گیا یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور یاد رکھنا کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اللہ نے ان سب کا کیا دھرا گن گن کر رکھا ہوا ہے۔ آیت 7 سے 13 اہل ایمان کو ایک محفل میں بیٹھنے کے طریقے سکھلائے جا رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ خفیہ بات کرنے والے جتنے بھی جہاں کہیں بھی ہوں گے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر یہ 3 ہوں گے تو چوتھا اللہ ہوگا، اگر 4 ہوں گے تو 5واں اللہ ہوگا۔ اور یہود و منافقین چھپ چھپ کر آپس میں گناہ، زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ یہودی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے ہیں تب بھی دوغلاپن کرتے ہیں، اور بعد میں دل میں کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین یہاں پر بڑی اہم نصیحت فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشیاں کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ، ظلم، زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرکوشی کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخلیہ میں بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ ادا کیا کرو، لیکن آیت 13 میں اس حکم کو منسوخ کیا گیا اور اجازت دی گئی کہ صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احترام کرو، کوئی اہم بات ہو تو وہی تخلیہ میں کرو۔ آیت 14 سے 22 وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے مغضوب کردہ گروہوں سے دوستی کی ہے، یہود و نصارہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ ذرا ہمارے مجموعی حالات دیکھیں کہ آج ہم اپنے مسلمان کلمہ گو بھائیوں کا ساتھ دینے کے بجائے یہود و نصارہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنہوں نے ایسا کیا ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ ان کا مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے، شیطان کی پارٹی والے خسارے میں ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی غالب آنے والا ہے۔ مومنین کفار سے محبت نہیں رکھتے، خواہ وہ ان کے خونی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں،
بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنگ بدر میں ایک مسلمان ان کے بھائی کو گرفتار کر رہے تھے، اور عزیز بن عمیر کو جب گرفتار کیا جا رہا تھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے کر کہا، اس کو ذرا کس کر باندھنا، اس کی ماں جزیے میں بڑی رقم دے سکتی ہے۔ بھائی نے اپنے بھائی کو پلٹ کر دیکھا، کہا کہ تم کیسے بھائی ہو؟ تمہیں تو کہنا چاہیے تھا مجھے چھوڑ دیا جائے، تم کہتے ہو مجھے کس کر باندھا جائے، میرے بدلے میں زیادہ رقم لی جائے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے، میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ دوستو، یہ وہ عظیم الشان رشتہ کہ اللہ رب العالمین جس کی نصیحت کر رہا ہے کہ کفار اگر وہ خونی رشتہ دار بھی ہوں تو ان سے محبت نہیں رکھنا، اور یہی طریقہ کہ جس پر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں اپنے باپ کو قتل کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں اپنے ماموں عاص بن حشام کو قتل کیا۔ کفار کا قبیلہ الگ، کفار کا دائرہ الگ، اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں، اور ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظیم الشان تعریف کی جا رہی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیسے عظیم الشان لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، وفاداری کی، اور خدا کی قسم دنیا کے اندر کوئی وفاداری کی اس داستان کے عشر اشیر بھی نہیں پہنچ سکتا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرمائی۔ کہا کہ اللہ کی پارٹی والے ہی کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے جو مدنی سورت ہے، 3 رکوع ہیں، 24 آیات ہیں۔ مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح میں یہودیوں کے 3 قبیلے موجود تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ ان یہودیوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا جسے میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور میثاق مدینہ میں یہ طے ہوا تھا کہ دونوں مل کر مدینے کی حفاظت بھی کریں گے، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں گے۔ لیکن یہ یہود تھے کہ جو سازشیں کرتے رہے، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جگہ بلایا، وہاں پر اوپر سے ایک چٹان آپ پر پھینکنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع کیا، آپ اس جگہ سے ہٹ گئے، ان کا یہ پورا کھیل سب کے سامنے آ گیا۔ اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ بڑا عجیب و غریب رویہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر کے اندر وہ واقعات کا تذکرہ ہے جو بنو نذیر، جن کے قلعے بڑے مضبوط تھے، جن کے مکانات بڑے مضبوط تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے اوپر اپنا لشکر لے کر گئے تو پہلے تو منافقین نے ان کو بڑی یقین دہانی کروائی کہ اگر تمہارے ساتھ یہ ہوا تو فکر نہ کرو، ہم تو تمہارا ساتھ دیں گے۔ لیکن عین موقع پر منافقین نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور بنو نذیر انہوں نے مجبور ہو کر یہ بات کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرما دیں۔ آپ نے یہ کہا کہ اپنا اسلحہ اور اپنے گھر بار سب یہاں چھوڑ جاؤ، اپنا جو مال اپنی سواریوں پر لے سکتے ہو جا کر لے کر یہاں سے نکل جاؤ، اور یہ یہاں سے نکلے اور پھر بعد میں خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ اس صورت کے اندر اس واقعے کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور منافقین کے رویے کے بارے میں بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ آیت 1 سے 10، اللہ تعالیٰ نے یہود بنو نذیر کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال دیا، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اگر ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو اللہ دنیا میں ہی ان کو عذاب دے ڈالتا، اور جب مسلمانوں نے ان کے محلوں کا محاصرہ کیا
تو چند درختوں کو کاٹنا بھی پڑا، اس لیے کہ اس وقت کی ایک عسکری ضرورت تھی۔ کفار اور منافقین نے اس کے اوپر شور مچایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن کی بات کرتے ہیں، لیکن دیکھو درختوں کو کاٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ درختوں کو اللہ کے حکم سے کاٹا گیا، تم اس میں دخل اندازی کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ اور یہاں پر فے اور مال غنیمت کا فرق بھی بیان کیا گیا، بتایا گیا کہ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور اہل ایمان کو یہ بات کہی گئی کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول تمہیں دیں وہ تم لے لو، اور جس سے منع کر دیں اسے تم رک جاؤ۔ یہ طریقہ اہل ایمان ہی کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، اور یہ بات بھی دیکھی گئی کہ اس موقع پر جو غیر منقولہ جائیداد آئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسٹیٹ پراپرٹی ڈکلیئر کرنے کا اعلان کیا، اور جو منقولہ جائیداد آئی تھی، مال، دولت، روپیہ، پیسہ، اسے مجاہدین کے درمیان، مہاجرین اور انصار کے درمیان تقسیم کر دیا۔ یہاں پر آیت 9 میں ایک صاحب ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے، اور آپ نے سوچا کہ کون ان کی مہمان نوازی کرے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان نوازی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اس مہمان کو لے کر اپنے گھر پر پہنچے، بیوی سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہمارے پاس آئے ہیں، اور بیوی نے کہا کھانا کم ہے، صحابی نے کہا بچوں کو سلا دو، کھانا بھیج دو، جب کھانا بھیج دو گے میں چراغ بجھا دوں گا اور ان کے سامنے اس طرح اپنے ہاتھوں کو ہلاؤں گا جیسے میں بھی ان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، وہ سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر اختیار کی، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ آیت 9 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے آپ پر فوقیت دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کی قدر کرتے ہیں۔ اگلے دن ابو طلحہ انصاری جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا۔ آیت 10 میں کہا گیا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ بعد میں آنے والے ان نیک لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جو اپنے دلوں میں اپنے سے پہلے گزرنے والوں کے لیے کوئی عداوت، کوئی دشمنی، کوئی میل نہ رکھیں۔ کہا گیا کہ ان کے لیے جو بعد میں آئیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اور ایمانداروں کی طرف ہمارے دل میں کہیں کینہ، کپٹ، دشمنی، میل نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ انبیاء کی قدر کی جائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام کیا جائے، اہل بیت کی قدر کی جائے، اور اگر کسی طرف سے دل کے اندر کینہ و کپٹ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھا دی ہے۔ آیت 11 سے 17 مدینہ کے منافقین کو مخاطب کیا گیا۔ منافقین کا یہودیوں سے مدد کا وعدہ تھا۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکلیں گے، اور تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم جنگ میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ لیکن جب وقت پڑا تو عبداللہ ابن ابی اپنے وعدے کے اندر جھوٹا نکلا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا ڈر ہے، اور یہ کبھی اکٹھے ہو کر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، اور منافقین کی مثال شیطان کی سی ہے، کفر پر اکساتا ہے اور بعد میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے آگے ارشاد فرما رہا ہے
بڑی عظیم الشان بات، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ ہی کا تقوی اختیار کرو، اور تم میں سے ہر متنفس یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اللہ ہی سے ڈرو، اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا۔ جس نے اللہ کو بھلایا، اللہ تعالیٰ نے اسے خود فراموشی میں مبتلا کر دیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ یہ بات بھی آئی کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اللہ کو بھلانا، خود فراموشی میں جانا، اپنے آپ کو پہچاننا، اللہ رب العالمین کو پہچاننا۔ ذرا غور تو کیجئے، انسان نیکی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور اس کے آگے کہا گیا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ یاد رکھنا، جنت میں جانے والے جہنم میں جانے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنتی ہم الفائزون، لوگوں جنت میں جانے والے ہی حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اور اگر ہم یہ قرآن مجید کسی پہاڑ پر نازل فرماتے، تم یہ دیکھتے وہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے پھٹ پڑتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ مثالیں ہم تمہارے سامنے اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اور پھر اللہ رب العالمین کے عظیم الشان ناموں کا گلدستہ ہے۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہی سب سے بڑھ کر مہربان، انتہائی رحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک، بادشاہ ہے۔ القدوس، نہایت مقدس ہے۔ السلام، سراسر سلامتی ہے۔ المؤمن، امن دینے والا ہے۔ المہیمن، نگہبان ہے۔ العزیز، سب پر غالب ہے۔ الجبار، اپنے حکم کو بزور نافذ کرنے والا ہے۔ المتکبر، اور بڑا ہو کر رہنے والا ہے۔ کبریائی اس کی ہے، بڑائی اس کی ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ اور هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، وہی اللہ رب العالمین ہے جو تخلیق کرنے والا ہے، نیا بنانے والا ہے، وہی تصویر گری صورت گری کرنے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے بہترین نام ہیں جن سے ان کو پکارو۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے اسی کی تسبیح کرتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے شاندار ناموں کے ساتھ پکارنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کے ذریعے ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔